بسم الله. يلا شيخ إجازة ما تقرأ. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبار السيئات عن كبائر السيئات عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وخلق النار فأعداها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وفاق إيمان بالآخرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وقال المؤلف: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. ایمان بالآخرت کا ذکر مؤلف نے کیا ہے، جو ہمارے ایمان کا ایک اہم اور لازمی جز ہے۔ ارکان ایمان ستہ میں سے ایک رکن ہے کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔ یوم آخرت اگر بولے تو مرنے کے وقت سے لے کر کے، قبر کی منزل سے لے کر کے آخرت کی منزل تک، اور جنت اور جہنم کی جو تفصیلات ہیں، ان تمام تفصیلات کو یوم آخرت شامل ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اسی وقت سے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اصل میں قیامت تو بعث بعد الموت کی حالت کو کہتے ہیں، قیامت جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ لیکن چونکہ جو قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی، اس کا بھی تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ جزا یا سزا سے ہے، اسی لیے برزخی زندگی کو، قبر کی زندگی کو بھی آخرت کا بھی حصہ قرار دیا گیا۔ ورنہ ایسے اگر تفصیل میں جائیے گا تو ایک دار دنیا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، مرنے سے لے کر کے قبر سے اٹھائے جانے تک کی جو عالم ہوگا وہ ہمارا عالم برزخ ہوگا۔ برزخ مانے آڑ، دنیا اور آخرت کے درمیان جو آڑ ہے، جو دیوار ہے، اور جو اصل ہے دار القرار فی الجنت و فی النار، وہ دار آخرت ہے۔ لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ یہ بیچ والے جو عالم ہے، عالم برزخ، وہ جزا اور سزا سے اس کا تعلق ہے، عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ دار دنیا سے الگ بلکہ دار آخرت کا ہی ایک جز ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات جو حدیثوں میں آئی ہے، مرنے کے وقت سے لے کر کے برزخ، اور برزخ سے لے کر کے قبر سے اٹھائے جانے اور میدان محشر کی تفصیلات اور شفاعت اور حوض کوثر اور کلثرات اور جنت اور جہنم کی جتنی تفصیلات آئی ہیں وہ سب ایمان بالآخرت کا جز ہے۔ مشرکین قیامت کے وقوع کا انکار کرتے تھے، مستحیل سمجھتے تھے کہ انسان جو مٹی میں گل جائے گا، سڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اس سے پھر انسان دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ مستحیل تھا ان کے نزدیک۔ یعنی جس جسم کے ساتھ انسان دنیا میں جیتا ہے اور جو جسم اس کا دفن کیا جاتا ہے، ٹھیک وہی جسم قیامت کے دن نکلے، یہ بڑا استحالہ تھا ان کے یہاں، یہ محال تھا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ نیا جسم پیدا کر دیں گے اور اس کے سول کو، اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال دیں گے تو کوئی بھی تعجب کی بات نہیں تھی۔ اللہ قادر ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، لیکن ان کو تعجب یہ تھا کہ یہ جسم کیسے نکلے گا۔ عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔
قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا کتاب حفیظ. یہی جسم جو ہمارا مٹیوں میں گل جائے گا یہی دوبارہ کیسے کھڑا ہوگا؟ اس کا تو وجود ختم ہو چکا ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر قیامت کے وقوع کو یقینی قسمیہ جملے کے ساتھ ذکر کیا ہے. تاکید در تاکید کا جملہ. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن قل بلا وربی لا تبعثن. لام تاکید معلوم تاکید ثقیلہ. تاکید در تاکید. کلام میں اس سے بڑی تاکید کیا ہو سکتی؟ لتبعثن قل بلا وربی، ہاں میرے رب کی قسم ضرور بھی ضرور یقیناً تم اٹھائے گا. صاحب کتاب کہتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہی اٹھایا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. یہ ہے قرآن مجید میں. اور انہوں نے کہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ بلا. تو کہیے کہ ہر انسان کو جو مرا ہے اس کو اٹھائے گا. اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی. قرآن مجید میں کہ جو بھی قبر میں دفن کیا گیا ہے وہ سب اٹھایا جائے گا. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. یقیناً قیامت آنے والی ہے، آ کے رہے گی. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کا وقوع یقینی ہے. یہ جملہ کی تاکید ہے آتیۃ کی کہ آنے والی ہے، اس کے وقوع میں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن يَمُوتُ. اور کہا گیا کہ اللہ اٹھائے گا ہر اس شخص کو جو مرا ہے. قرآن نے کہا اللہ اٹھائے گا ہر اس شخص کو جو قبر میں دفنایا گیا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قبر میں مقبور ہے یا سمندر میں غرق ہے یا جنگل میں لقمہ بن گیا ہے شکار کا یا کہیں کچھ اور، جس حال میں جو جہاں مرا ہے وہ وہیں سے اٹھے گا. بلا ویبعث من یموت. جو بھی مرا ہے وہ سب کو اٹھنا ہے، جہاں سے اٹھے لیکن اس کو اٹھنا ہے. چاہے سمندر میں ڈوب گیا ہو، مچھلیوں نے لقمہ بنا لیا ہو، جنگل میں شیر اور بھیڑیے نے کسی کو لقمہ بنا لیا ہو، کھا کر کے اس کو لید کی شکل میں پیخانہ کر دیا ہو، وہ مٹی میں ڈل گیا ہو، جہاں بھی ہوگا وہ وہیں سے اٹھے گا. لیکن عام طریقے سے مردے چونکہ قبر میں دفن کیے جاتے ہیں، اس لیے نظراً الی الاغلب و الی التغلیب، اکثریت کو دیکھتے ہوئے قرآن نے کہا وَيَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. قبروں میں جو ہے ان کو اٹھائے گا. لیکن مؤلف نے یہ کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن يَمُوتُ، ہر مرنے والے کو اللہ اٹھائے گا. تو مؤلف کا یہ جملہ جو ہے یہ اعم و اشمل ہے، یہ زیادہ لوگوں کو شامل ہے کہ خواہ قبر میں رہو کہ ڈوب کے رہو کہ سمندر میں رہو کہ جلا دیے جاؤ کہ راکھ بنا کے اڑا دیے جاؤ، جو بھی مرا ہوا ہے، ہر متنفس جاندار جو مرا ہے وہ سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر لے آئے گا. اور اس کی گواہی اللہ نے بھی کہی قرآن میں دی ہے کہ بلا وَيَبْعَثُ مَن يَمُوتُ، جو بھی مرے گا ہم اس کو اٹھا کر لے آئیں گے. تو سب کو اٹھنا ہے، سب کو اٹھنا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. تو یہ قیامت ہو کے رہے گی. اچھا، کما بدأہم یعودون. بہت اچھا کہا کہ بہت بڑی کلام ہے. ایک جملے میں دلیل دے دیا کہ کیسے اللہ اٹھاوے گا ان جسموں کو. کہا کما بدأہم یعودون، جیسے اللہ نے تمہاری ابتدائی آفرینش کی، پہلی پیدائش کی، ویسے ہی وہ تم کو پلٹا دے گا دوبارہ. اس کے لیے کیا مشکل؟ ایک جملے میں انہوں نے دلیل دے دی. اچھا، ساعت کا اطلاق 3 چیز پر ہوتا ہے. ساعت کا اطلاق 3 چیز پر ہوتا ہے. ایک تو ساعت وہ ہوگی جو پہلا سور پھونکا جائے گا جس میں دنیا تہو والا ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں قیامت قائم ہو جائے گی، ساعت ہو جائے گی. دلیل اس کی حدیث میں ہے، سمجھا کہ وہ لوگ بڑے لوگ ہوں گے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الا اللہ ان الساعة تقوم على اشرار الناس. بڑے لوگوں پر قیامت ٹوٹے گی. جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا تب ساعت آئے گی. تو ساعت کہتے ہیں کس کو؟
قیامت قائم ہونے کو، اور ساعت کہتے ہیں انسان کا قیامت کے وقوع سے پہلے مر جانے کو۔ اگر آج ہم مر جائیں تو ہماری قیامت آج ہی سے قائم ہو جائے گی۔ جو مرے گا قیامت اس کی اسی وقت سے شروع ہو جائے گی، اس کی روح جنت یا جہنم میں اپنے عمل کے اعتبار سے چلی جائے گی، اور جب وہ قبر میں ڈالا جائے گا تو منکر نکیر دھمکیں گے سوال جواب کرنے کے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ساعت کہتے ہیں کہ جس وقت ساعت یموت، جس وقت آپ مرتا ہے آدمی، انسان مرتا ہے، اسی وقت سے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہ قیامت وہ ہے جو اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکے جانے کے دن سے جب دنیا تہوبالا ہوگی تو اس کو ساعت کہا گیا ہے۔ اور ایک ساعت وہ ہوگی جس میں اسرافیل جب دوسرا پھونکیں گے، دوسرا سور پھونکیں گے تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو سب اپنے اپنے قبروں سے تودوں سے نکل کر کے پھیل جائے گی۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، جہنم آل فرعون کے پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اب صبح و شام سے مراد لوگوں نے لیا کہ صبح و شام ہی، کسی نے صبح و شام سے مراد لیا حمدن، ہر صبح ہر شام آتا ہے یہ آدمی ہمارے یہاں، مطلب کہ ہر وقت آتا رہتا ہے، یہ کہاوت ہے، ہر صبح و شام آتا ہے، ہر وقت آتا ہے۔ یا صبح و شام کا مطلب ہے صبح و شام، کہ صبح ہوتی ہے عذاب پیش کیا جاتا ہے، کچھ گھنٹے کے لیے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب نہیں آئے گا عذاب، مگر پھر عذاب رات میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ذرا خوش ہوتا ہے کہ اب لگتا ہے کہ نہیں آئے گا، کئی گھنٹوں سے نہیں آ رہا ہے، پھر صبح آئے گا، تو گویا کہ یہ ایک طرح سے ذہنی ٹارچرنگ ہو رہی ہے۔ دونوں تفسیر، النار یعرضون علیہا غدوا، صبح شام یعنی ہر وقت پیش کیا جاتا ہے، یا صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، بیچ کے اوقات میں پیش نہیں کیا جاتا۔ بہرحال آگے کا جملہ دیا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مطلب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، تب اس دن اشد عذاب میں، سنگین سخت ترین عذاب کے اندر آل فرعون کو، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو جہنم نصیب کیا جائے گا۔ تو یہاں ساعت کا اطلاق دوسرے سور پر ہے، تو یوں ساعت کا اطلاق تین ہوتا ہے، سمجھ لیں۔ قیامت کا وقوع من جملہ غیبیات کی ایک اہم غیبی چیز ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، ان اللہ عنده علم الساعة، سورہ لقمان میں ان اللہ عنده علم الساعة، اور بخاری شریف کی حدیث ہے وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے اندر ہے لا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، کس مہینے میں، کس سال میں، کس مہینے میں، اور مہینے کے کس جمعہ میں۔ یہ تو معلوم ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، حدیث صحیح ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ خلق فیہ آدم ومات فیہ وفیہ تقوم الساعہ۔ لیکن کون سا جمعہ ہوگا، کس تاریخ کا جمعہ ہوگا، کس مہینے کا، کون سے ہفتے کا جمعہ ہوگا، اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی جبریل امین والی حدیث کے اندر حضرت جبریل جو انسانی شکل میں آئے تھے، نووارد کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا، ایک سوال یہ بھی تھا متی الساعہ، وہاں بھی ساعت سے مراد وہی تھا، دنیا کب تہوبالا ہوگی، پہلی ساعت مراد ہے، دوبارہ قبر سے اٹھائے جانے والے نہیں۔ تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، میں مسئول ہوں اور آپ سائل سے پوچھ رہے ہیں آپ، اور جس سے پوچھا جائے اس کو مسئول کہتے ہیں، ہم دونوں لا علمی میں برابر ہیں، اس کا علم تو اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، ہاں آپ کو علامت بتا سکتے ہیں، اور جب بھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ تو آپ نے اس کی علامت بتائی، قیامت کا وقت نہیں بتایا، یا یہ پوچھا کہ ماذا عادت طلحہ، قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، قیامت تو ہوگی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے تمہارے لیے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ سوال کو ڈائیورٹ کر لیتے تھے کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تیاری کرو اپنے عمل کی۔ تو یہ غیبی امر ہے، لیکن آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس کے وقوع کے سلسلے میں دلیل مؤلف نے ایک دلیل دی ہے، بہت اچھی دلیل، کہ جس اللہ نے آپ کو بلا نمونے کے پیدا کیا، پہلی پیدائش جس اللہ نے کی
وہی آپ کے اعادے پر قادر ہے۔ کما بدأہ یعودون، جیسے ان کو پیدا کیا، جیسے ان کا آغاز کیا، جیسے ان کی ابتدا کی، ایسے ہی وہ پلٹیں گے یا پلٹائے جائیں گے۔ جی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ۔ جس اللہ نے تمہاری پہلی پیدائش کی وہی اللہ تم کو پلٹائے گا، اور یہ تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو یا تو اسم تفضیل اہون کو اہون رہنے دیجیے زیادہ آسان، یا اہون کو حیین کے معنی میں لے لیجیے آسان ہے، کیونکہ اللہ کے لیے پہلی تخلیق بھی آسان اور دوسری بھی آسان، کوئی زیادہ آسان اور کوئی کم آسان نہیں ہے، اس کے لیے سب برابر ہی ہے۔ لیکن شاید ہم لوگوں کے دماغ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ وہ ہوا احول علیہ، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی آدمی پہلے چیز کو بناتا ہے اس کو مشکل ہوتی ہے، لیکن جب وہ بنا لے، اسمبلنگ کر لے اس کی، اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ توڑ پھوڑ کے برابر کر دو، اب دوبارہ سے اسمبل کر دو تو وہ فوراً کر دے گا۔ تو چاہے احول اسم تفضیل کے باب پر رہے، علی باب تفضیل رہے، یا کہ حیین کے معنی میں آ جائے، تو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہی اللہ پلٹا دے گا۔ جب پہلی پیدائش تمہاری اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھی تو دوسری پیدائش تمہارا اعادہ کیسے مشکل ہوگا؟ کئی مقام پر اس مضمون کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق۔ کہتے ہو کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا؟ کہیے وہی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جی اور اسی طریقے سے وہ سورہ قیامہ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے منی کے ایک نطفے سے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ الیس اللہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ تو ایک تو یہ دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی پہلی پیدائش کو آپ کے اعادے کی دلیل بنایا ہے، اور ایک دم سائنٹیفک دلیل، نیچرلی دلیل، عقلی دلیل بھی، عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، شرعی اور عقلی دلیل دونوں ہیں۔ دوسری جو دلیل قرآن نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ مردہ زمینوں کو دیکھو کیسے اللہ اس کو زندہ کرتا ہے۔ مئی جون کے زمانے کے اندر تپش دھوپ برابر پڑنے کی وجہ سے زمین سخت ہو جاتی ہے، اور اس میں کچھ بیج ڈالو تو وہ اگتی نہیں ہے، پودا اگتا نہیں ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین کے اندر مسامات کھلتے ہیں، سوراخ بنتے ہیں، اور زمین پانی کو ایبزارب کرتی ہے۔ پھر وہ جا کر کے جب وہ نرم ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہل چلاتے ہو، بیج بوتے ہو، پودا لہلہاتا ہوا نکلتا ہے، پیڑ لگاتے ہو، پودا لہلہاتا ہوا پیڑ بن جاتا ہے، غلہ ڈالتے ہو نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ الْخُرُوجُ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ سَيَقَافُ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ أَيْ بِالْبَطَرِ بارش سے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی تم نکلو گے جیسے بارش سے ہم زمین سے پودا نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے مردہ بنی رہتی ہے، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں، پھر اس کے اندر رویدگی بالیدگی کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، پھر وہ پودوں سے لہلہا اٹھتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین مردوں کو قبر سے زندہ کرے گا، زمین سے نکالے گا۔ دو دلیل ہوئی، بالکل نیچرلی سائنٹیفک دلیل، اور تیسری دلیل جس کو قرآن نے بنایا ہے انسان کی تخلیق دوبارہ آسان کیسے ہے اللہ کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو زمین آسمان کی تخلیق کتنی بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ جس اللہ نے بغیر ستون کے آسمان بنایا ہو، اتنا حسین و جمیل، جس میں کہیں کوئی شگاف نہ ہو، کوئی شقق نہ ہو، کوئی پھٹن نہ ہو، اتنا خوبصورت نیلگوں آسمان تمہارے سامنے چھتری ہے تنی ہوئی، اور اتنی وسیع و عریض اور خوبصورت زمین جس کو اللہ نے تمہارے بسنے کے لیے، اس کے پیٹ کو تمہارے لیے پلیا کارخانہ اور انڈر گراؤنڈ ریل چلانے کے لیے اور کل پرزے کارخانے نصب کرنے کے لیے جی
اللہ نے بنایا ہے پیڑ پودے، پہاڑ، جھرنا، دریا، سمندر، آگ، ساری چیزیں پیدا کی. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش انسان کی پیدائش سے البتہ بہت بڑی ہے. جس اللہ نے اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کیا اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. قرآن کہتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم. کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سورہ یاسین، کیا اللہ رب العالمین جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یحیی مثلہم، انسان میں جیسا پیدا کر دے. بلا وهو الخلاق العلیم، تو بہت پیدا کرنے والا، بہت جاننے والا. تمہارا ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ کہاں گیا ہے سب اللہ دیکھ رہا ہے. ابھی میں نے عصر کے بعد کے درس میں سنایا اس بنی اسرائیلی کا قصہ، جس کو اس کے بال بچوں نے باپ کے کہنے کے اوپر جلا کر راکھ کو اس کے پیس کر کے تیز ہوا کے دوش پر لہرا دیا. نہ جانے بڑھ بڑھ کے کس حصے میں اس کی راکھ گئی، لیکن اللہ رب العالمین کے ایک حکم پر وہ آدمی زندہ اس کے سامنے کھڑا تھا اسی جسم کے ساتھ. یہ بالکل انصاف ہے کہ انسان کو اسی کے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے جس جسم کو لے کے بڑا ہے، کیونکہ دنیا میں نعمت اسی جسم نے اٹھائی ہے اور گناہوں کی لذت بھی اسی جسم نے اٹھائی ہے اور عبادت کی تکلیف بھی اسی جسم نے اٹھائی ہے. تو جنت میں آرام بھی اسی جسم کو ملنا چاہیے اور جہنم میں عذاب بھی اسی جسم کو ملنا چاہیے، نہ کہ نیو باڈی کو جس نے کچھ نہیں کیا. یہ انصاف کے خلاف ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ بوڑھا پڑے گا تو اٹھے گا تو بوڑھا، لیکن جنت میں جا کے ہو جائے گا جوان 32 سال کا یا 33 سال کا، سمجھے کہ. لیکن جس یہی اٹھے گا جو آپ کا جسم ہے. تو یہ 3 سائنٹیفک یا لاجیکل دلیل آپ کہہ لیجئے قرآن نے احیاء موتا پر دی ہے. ایک تو پہلی تخلیق کو اعادہ تخلیق کی دلیل بنایا، دوسرے مردہ زمین کو اللہ بارش سے کیسے زندہ کرتا ہے ویسے زندہ کرے گا، اور تیسرے انسان آسمان اور زمین کی تخلیق کو اللہ نے انسان کے تخلیق کی دلیل بنائی ہے کہ جو اللہ اتنا قادر مطلق ہے، جو اتنی بڑی مخلوق پیدا کر سکتا ہے کرتا ہے، وہ تمہارے جیسے کو کیسے نہ پیدا کرے. چلیے صاحب. وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ضَاعَفَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتِ، اور وہی اللہ ہے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کے لیے نیکیوں کو اضافہ زیادہ کیا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا کر دیا ہے. یہ اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی دیکھیے. اور کبائر السیئات کو اللہ نے توبہ کے ذریعے درگزر فرمایا ہے. نیکیوں کا، مومنوں کی نیکیوں کا ثواب اللہ نے بہت بڑھا کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو نیکی کر کے آئے گا، نیکی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھائے گا اسے. 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة، برائی لے کے آئے گا، فلا يجزى إلا مثلها، ایک برائی کا ایک ہی برائی ہوگی، ایک ہی گناہ ہوگا. اور قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ایک نیکی کی مثال ایک دانے کی ہے جس کو زمین میں بو ہو گیہوں کی بو دانے کو، تو 7 ایک خوشہ نکلے جس میں ایک بالی نکلے جس میں 7 خوشے ہو، یا ایک پیڑ نکلے، ایک ڈنٹھل نکلے، ایک پودا نکلے جس کے اندر سنبلہ 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے 700 دانے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا. حدیث قدسی ہے الحسنۃ تضاعف، نیکی بڑھا دی جاتی ہے. امت کی نیکی، مسلمانوں کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے. کل عمل ابن آدم تضاعف الحسنہ، تضاعف الحسنہ، اور کہا تضاعف آگے کہا الحسنہ بعشر امثالها الى 700
ضعف 700 گنا، 10 گنے سے 700 گنا. قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، سوائے روزے کی، فإنہ لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیا دوں گا وہ میں جانتا ہوں. وہ کہ روزے کا ثواب 700 سے بھی زیادہ ہے، انلمیٹڈ ہے. تو یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، نیکیوں کا ثواب، اور گناہوں کا کچھ نہیں. ایک گناہ ایک گناہ، ایک غلطی ایک گناہ. حدیث ہے بخاری مسلم میں غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آدمی جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی نہیں کر پاتا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جاتی ہے. اور انسان اگر برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کر سکے، اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دے، تو اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے. یہ قید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر عزم گناہ کا پکا تھا اور گناہ کے ارادے سے گیا، پکڑے جانے کے خوف سے بھاگ آیا تو گناہ لگے گا اس کو، لیکن اللہ کے ڈر سے واپس آ گیا تو ایک نیکی لے کے لوٹا، اور اگر گناہ کر کے لوٹا تو ایک گناہ ملا اس کو، اور اللہ کے ڈر سے اس نے چھوڑ دیا تو ایک نیکی ملی. یہ تو ہے اللہ کا کرم. اب بتائیے اللہ تعالیٰ ایسے بدقسمت لوگوں میں ہمارا آپ کا شمار نہ کرے جن کی اکائیاں ان کی دہائیوں پر اور سینکڑوں پر بھاری ہو جائیں. ایک کر کے گناہ گنے جائیں تو اتنا ہو جائے کہ نیکیوں کا ثواب جو 10 گنا اور 700 گنا ہوتا ہے اس کے ثواب سے بھی بڑھ جائے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک کر کے گنے تو اتنا فگر بن جائے کہ جو 10 اور 100 کا بھی فگر نہ ہو سکے. ظاہر ہے کہ وہ آدمی بہت بد نصیب ہے. آپ سمجھا اس جملے کو کہ نہیں سمجھا؟ جی، گناہوں کا ایک نمبر ہے اور نیکیوں کا نمبر 10 اور 700، 10 700 10 200 10 100، جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا. تو دہائی اور سینکڑا کو والی جوڑا جائے اور ایک کر کے فگر جوڑا جائے تو ایک والا فگر دہائی اور سینکڑے کے فگر سے بڑھ جائے، مطلب کہ آپ کے پاس اتنا گناہ ہے کہ اکائیاں آپ کی دہائیوں اور سینکڑوں پر بھاری ہوگی. نعوذ باللہ، اللہ کرم فرمائے. وَصَفَحَ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ عَنْ كَبَائِرِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ نے بندوں کے لیے یہ بھی ایک فضل ہے اس کا کہ بڑے گناہوں کو توبہ کے ذریعے درگزر فرمایا ہے. بڑے گناہوں کو، بڑے گناہ کون ہیں؟ وہ گناہ بڑے ہیں جن کے کرنے والے پر اسلام میں سزا مقرر ہے. تو چوری کرنا جس کی سزا ہاتھ ہے کاٹنا ہے، زنا جس کی سزا 100 کوڑے ہے، یا جراوطنی 1 سال کی، اور یا سنگساری ہے، اسی طریقے سے اور جو اسلامی سزائیں ہیں ان سزاؤں کا اگر آپ مرتکب ہیں تو یہ بڑا گناہ ہے. لیکن اگر سزا کسی مجرم کو دے دی جائے تو وہ اس کے گناہ کا صحیح ہے کہ کفارہ ہو جائے گا. اگر کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا چوری میں تو چوری کے جرم کا اب مواخذہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن مال جس کا چوری کیا اس کو تو واپس کرنا پڑے گا. عدالت فیصلہ کرے گی مال واپس کرو، تو ضائع کر دیا، پھینک دیا، جاتے بھاگتے ایک موبائل لے کے 50,000 کا 60,000 کا 1 لاکھ کا بھاگ رہے تھے، پھینک دیا سمندر میں، ندی میں، لوگ کی مدد تاوان دو. یہ تو چوری کی سزا ہوئی ہے، جس کا مال لیا اس کو کیا ملے گا؟ دو اس کا مال. لیکن اگر ہاتھ کٹ گیا تو پھر اس چوری کے لیے قیامت کے دن مواخذہ نہیں ہوگا. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین کے اندر موجود ہے کہ جو کسی جرم کا مرتکب ہو اور اس پر حد کی اقامت قائم کر دی جائے، حد قائم کر دیا جائے، فہو کفارۃ اللہ. لیکن اگر سزا نہیں ملی، آپ نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا گناہ وہ ہے جس کے اوپر سزا مقرر ہو اسلام میں، یا جس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو، اللہ کے غضب کی وعید آئی ہو، جہنم کی وعید آئی ہو. جس کے کرنے والے کو کہا گیا کہ اللہ کا غضب ہو، اس پر کہا گیا ہو لیس منا من غشنا فلیس منا من غش فلیس منا، دھوکے باز ہمارا امتی نہیں ہے. ان اللہ ورسولہ بریان منہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے. فانا بری منہ، میں اس سے بری ہوں. اس طرح کی جہاں جہاں وعید آتی ہے وہ سب گناہ کبیرہ ہے. اس کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ سچی توبہ ہونی چاہیے، اور سچی توبہ کے لیے 3 بنیادی شرط ہے.
یا 4 ایک تو رضا الہی کے لیے ہو، اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جس گناہ میں آپ ملوث ہیں اس کو پہلے چھوڑیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو کر چکے ہیں اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی اللہ کے سامنے ظاہر کیجیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آئندہ دوبارہ اس غلطی کے نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ اللہ کے سامنے ظاہر کیجیے. اور اگر اس حق کا تعلق بندے سے ہو تو 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ حق بندے کو واپس کر دیجیے. اور لگا دیجیے 6ٹھی شرط یہ بھی کہہ دیجیے کہ جان لڑکھڑے پر آنے سے پہلے، موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کیجیے. تو توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، ایون شرک تک معاف ہو جائے گا اگر سچے دل سے آپ نے توبہ کیا تو. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یعنی شرک سمیت سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ توبہ پر محمول کرنا پڑے گا. اور وہ جو آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرے. یہ بغیر توبہ کے مرنے والے کے لیے. لیکن اگر توبہ کر کے مرے گا تو تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، شرک بھی معاف ہو جائے گا. لیکن بغیر توبہ کے مرا تو شرک تو کبھی معاف نہ ہوگا، لیکن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اگر ہے اب بغیر توبہ کے مرا ہے تو اللہ چاہے تو معاف کر دے اپنے فضل سے، اور چاہے تو عدل سے اس کو عذاب دے. وہ بھی مسئلہ آئے گا ہمارے یہاں، عقیدے کا بڑا اہم جز ہے. تو کہا گیا کہ اللہ نے مومنین کی نیکیوں میں اضافہ فرمایا ہے اور توبہ کو بڑے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. اور ایک فائدہ اور بھی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے صغائر گناہ ہیں جن پر وہ تعریف صادق نہیں آتی ہے جو کبیرہ گناہ پر آئی، تو اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے. تو چھوٹے گناہوں کی معافی بڑے گناہوں سے ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے نیکیاں کرنے سے بھی بدیاں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکری للذاکرین. نیکیاں وضو کرتے ہو بدیاں تمہاری جھڑ جاتی ہیں، نماز پڑھتے ہو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ چھوٹے صغائر کبائر جو ہے یہ نماز سے، وضو سے، صدقے سے، صوم سے، زکوٰۃ سے، یہ سب گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں نیکیوں سے. تو گویا نیکیوں صغائر کا کہ معافی کا 2 ذریعہ ہے. ایک تو نیکیاں انجام دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. اگر بدی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کا ایک کام کر لو، تمحوها، نیکی بدی کو مٹا دے گی. جیسے قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات. اور دوسری وجہ کیا ہوگی صغائر کو مٹانے کی؟ اگر کبائر سے بچتے رہے تو صغائر معاف ہوتی جائیں گی. سمجھا؟ لیکن کبیرہ گناہ جس پر لعنت ہے، عذاب ہے، غضب ہے، جہنم کی وعید ہے، اسلامی سزا ہے، وہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں کیے جائیں گے. اس کے لیے سچی توبہ ہونی چاہیے اور سچی توبہ کی شروط آپ کو بتائیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ کی طرف توبہ رجوع کرو، پلٹو اپنے گناہوں سے، اس کو بخشنے والا مہربان کرو، توبہ قبول کرنے والا کرو. الحمدللہ کہ اللہ ہی توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے کرم یہ ہے کہ توبہ کو قبول بھی کرتا ہے. اور فرمایا گیا وَجَعَلَ مَن لَّمْ يَتُبْ مِنَ الْكَبَائِرِ سَائِرَ مَشِيَّتِهِ. اور اگر کوئی شخص بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا لیکن مشرک نہیں ہے، شرک اکبر نہیں کیا ہے اس نے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کی مشیت کی طرف ہو گیا، وہ اللہ کی مرضی اور مشیت میں چلا گیا. چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو پکڑے. نہیں سمجھا؟ یہ رد ہے کس پر؟ خوارج اور معتزلہ پر، جو کہتے کہ اگر آدمی بڑے گناہ کے ساتھ مر گیا بغیر توبہ کے تو دائمی جہنمی ہوگا. اس پہ رد ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کرتے۔ جب شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے تو معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائمی جہنمی نہیں ہے، بالکل وہ صاف ہے قرآن۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سارے گناہ کر کے مر جاؤ، تو مرجیہ کی طریقہ سے جو جہمیہ ہیں ایمان کے باب میں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہاتھ کے جنت میں چلے جاؤ، سارے گناہ لے کر کے جاؤ، زندگی میں کوئی ایک واجب فرض ادا نہیں کیا ہو، سارے دنیا کے گناہ تم نے کیے ہیں، لیکن دل میں اللہ واحد پر ایمان ہے تو تم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، نعوذ باللہ۔ تو یہ بے حیائی اور برائی کا طوفان کھول رہے ہیں، اور یہ اتنے سخت ہیں معتزلہ اور خوارج کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گناہ کبیرہ کر کے مرا بغیر توبہ کے، شرک تو شرک ہے، کوئی کبیرہ گناہ اگر بغیر توبہ کے مرا تو دائمی جہنمی ہو۔ لیکن اہل سنت والجماعت کہتے نہیں، شرک کے ساتھ مرا ہے تب تو دائمی جہنمی، اور شرک کے علاوہ گناہ کے ساتھ مرا ہے تو اللہ کی مشیت اور مرضی ہے، چاہت میں چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ معاف کرتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے، سزا دیتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ چلیے یہ گفتگو پھر آئے گی، اپنی جگہ پہ آئے گی، لیکن چونکہ یہاں موضوع تھا اس لیے یہ بات آ گئی۔ وَمَنْ عَاقَبَهُ بِنَارِهِ، اور ایسے شخص کو جو گناہ کبیرہ کر کے مرا ہے بغیر توبہ کے، اللہ نے اگر معاف کر دیا تو معاف کر دیا، جیسے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کا تقاضا ہے، اور اگر اس کو جہنم میں عذاب دے گا تو أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِيمَانِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اصل ایمان اور توحید کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، ایمان اور عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، سزا بھگتنے کے بعد اللہ کہے گا نکالو اس کو جہنم سے، کوئلہ ہو چکا ہوگا، کہا جائے گا کس کو نہر حیات میں غتزم دو کرو، اور پھر وہاں سے تازہ چمڑا نکلے گا، لیکن اتنا کمزور ہوگا جیسے کہ پانی کے بہاؤ کے اوپر کحبۃ فی مسیل المیاء، جو پانی کے بہاؤ کے اوپر جو ایک پودا نکلتا ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے اور پیلا ہوتا ہے، الم تر انہا تکون ملتویۃ صفراء، تو اسی طریقے سے وہ آدمی کمزور ہوگا، پلپلا سا ہوگا، اور پھر جیسے ہی جنت میں داخل کیا جائے گا وہاں کی پربہار ہوائیں جو لگے گی تر و تازگی، تو ماشاءاللہ بالکل تر و تازہ توانا بن جائے گا۔ تو اس طرح کی حدیث جہنم سے معذبین کو، موحدین گنہگاروں کو نکالے جانے کی روایت تو اتنی کثرت سے کہ حد تواتر تک پہنچی، لیکن یہ ظالم معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ نہ، وہ دائمی جہنمی رہے۔ تب اس آیت کو کس پر محمول کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ان آیتوں کو کس پر، یہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھ ایک آنکھ ہے، کانے ہیں، وعید کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، وعد کی جو آیتیں ہیں وہ کہتے ہیں سب مومن کے لیے، کامل مومن کے لیے، جو گناہ کبیرہ نہ کیے ہوا اس کے لیے۔ اور یہ جو مرجیہ ہیں جو ایمان سے عمل کو نکالتے ہیں، یہ ایک آنکھ کو بند کیے ہوئے ہیں وعید کی آیتوں کو، وعدے کی آیت پر ان کا ایمان ہے، کہتے ہیں جو وعید کی آیتیں ہیں وہ کفار کے لیے، وہ کفار کے لیے۔ اور یہ کہتے ہیں خوارج کہ کامل مومن کے لیے ہے وہ سب، گناہ کبیرہ والے کے لیے نہیں۔ ارے قرآن کہتا ہے کہ کامل مومن نہیں، ناقص مومن کے لیے ہے، جو مشرک نہیں ہے، موحد ہے، لیکن گناہ کبیرہ کر کے مرا ہے، اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو اس کو۔ تو بہرحال ایسے کسی بھی شخص کو جو بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ کر کے مرا ہے، اللہ اس کو عذاب دے تو دے، اور پھر اس کو اس کے ایمان کی برکت سے جنت نکال کر کے جنت میں داخل کرے۔ قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ وَيُخْرِجُ مِنْهَا، اور جہنم سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور دیگر شافعین کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا، بشرطے کہ وہ مشرک نہ ہو۔ من شفع له من اہل الکبائر من امتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جن کبائر، اہل کبائر کے متعلق شفاعت کی ہوگی اللہ کے اذن سے، بغیر اجازت کے ہرگز شفاعت نہیں ہوگی۔ تو جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا اور جس بندے کو اجازت دے گا اور جس کے حق میں دے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، اور صالحین بندوں کو بھی اللہ عزت بخشے گا کہ چلو تم بھی کسی کے حق میں، فلاں کے حق میں سفارش کرو، اور وہ تمہاری شفاعت پر جنت سے نکل جائے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اس کے بعد، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ
قد خلق الجنت فعدها دار خلود لاولیائہ، اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے اور اس کو دائمی ٹھکانہ بنا دیا ہے اپنے اولیاء کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنت کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ وَخَلَقَ النَّارَ فَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور اسی طریقے سے اللہ نے جہنم کو بھی پیدا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کی دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، کر کے فارغ ہو چکا۔ گویا جنت اور جہنم موجودتان الآن، ابھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی موجود تھی۔ آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھ رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح ہے میں، تو آپ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ آگے بڑھے، گویا کچھ لینے والے ہیں، اور پیچھے ہٹے۔ کہا کہ ہاں ایک گچھا کھجور انگور کا میں لینا چاہتا تھا جنت کے درخت سے، لیکن مجھے پھر یاد آیا کہ اگر یہ گچھا تم لوگوں نے کھا لیا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ جنت کا پھل جنت ہی میں کھانے کا ہے، یہاں نہیں کھانے کا۔ اور جب تم نے دیکھا کہ ہم نے رجت قہقرہ کیا، الٹے پاؤں لوٹا، تو جہنم کے مناظر پیش کیے گئے، اور آج جو جہنم کی ہولناکی میں نے دیکھی وہ اتنی ہولناکی جہنم کی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کے سامنے لگی۔ یہ معتزلہ پھر یہاں یہی کہتے ہیں کہ بیکار کی باتیں کرتے ہیں۔ جنت جہنم بنا کے اللہ تعالیٰ آج کیا کرے گا؟ جنت جہنم کی ضرورت ہوگی، قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اتنا پہلے 4000 5000 10,000 50,000 سال پہلے سے پڑھا کہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی جنت پرانی ہو جائے گی؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں ارے بے وقوف ہو، جب اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جنت تیار کر دی ہے، انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ جنت کا وجود ہمارے لیے شوق اور رغبت کا ذریعہ ہے کہ ہم نیکی سے زیادہ سبقت کریں کہ اللہ کی جنت پائے، اور جہنم کا وجود ہمیں خوف دلا رہا ہے؟ اور پھر تم کو کس نے بتایا کہ جنت اور جہنم میں آدمی قیامت کے دن ہی جائے گا؟ اس دن تو جسم اور روح کے ساتھ جائے گا جنت میں اور جہنم میں، لیکن آج جنتیوں کی روح جنت میں ہے اور جہنمیوں کی روح جہنم میں ہے۔ کہاں جاتے ہیں یہ نیک روحیں؟ کہاں جاتی ہیں؟ جنت میں جاتی ہیں مومنین کی روحیں۔ جی چڑیوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر بھاگتی رہتی ہے اور جنت کے درختوں پر رات گزارتی ہے۔ مسند احمد میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے، اور امام شافعی امام مالک سے روایت کرتے ہیں، امام مالک امام زہری سے روایت کرتے ہیں، یہ پوری سند ہے۔ ائمہ ثلاثہ اس کی سند میں ہے، 4 ائمہ میں سے 3 ائمہ کہ مومن کی روح فی صورت نسمۃ طائر، مومن کی روح جو ہوتی ہے وہ پرندے کی شکل میں ہوتی ہے جو جنت کے باغات میں چرتی چگتی ہے اور جنت کے درختوں پر تعبیہ ریحا وقت پاس کرتی ہے، ٹائم گزارتی ہے۔ لیکن شہداء کی جو روح ہوتی ہے فی اجواف طیر خضر، صحیحین کی روایت ہے یا غالباً مسلم کی، کہ ہری چڑیا کے سبز چڑیا کے پیٹ میں ہوتی ہے اور جنت پہ پھل کھاتی ہے۔ وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ، اور عرش الہی کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان قندیلوں پہ وہ بسیرا کرتی ہے۔ اور یہ جو جہنمی ہوتے ہیں ان کو سجین میں پھینکا جاتا ہے۔ تو روحیں تو ابھی بھی جاری ہیں جنت اور جہنم میں۔ اور پھر پرانی جنت ہونے کا سوال نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا، چاہے معتزلہ نے کہا ہو کہ نہ کہا ہو، ان پر طنز کر کے اللہ تعالیٰ جنتوں کو سنوار رہا ہے، سنوار رہا ہے، سنوار رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ما لا عین رأت، اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو یہ سوال میرے ذہن میں بہت کھٹکتا تھا، بہت کھٹکتا تھا کہ حدیث ہے، حدیث قدسی کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر کھٹکا۔ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت دیکھی ہے، اندر گئے ہیں، مٹی چھو کے دیکھی ہے، حضرت عمر کا محل دیکھا ہے، کہا گیا آپ کا بھی محل ہے، تو کیسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا؟ بہت تلاش اور جستجو میں نے کی، لیکن ایک زمانے کے بعد اس کا جواب مجھ کو ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جنت نہیں دیکھی، جتنا دیکھا اتنا ہی دیکھا، اور جس وقت دیکھا اس حصے کو دیکھا۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس وقت سے دیکھے آج تک اللہ نے اس جنت کا حال کیسا بنایا ہے اور کتنا اس کو سجا ہوگا۔ تو جس وقت جنتی جنت میں جائے گا، حقیقت میں اس وقت کی جو جنت ہوگی وہ وہی جنت ہوگی ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے
دیکھا نہ ہوگا. 20 سال پہلے اگر اس محلے میں کوئی آیا ہوگا تو اس کا کیا حال رہا ہوگا وہ دیکھیے. اور 20 سال کے بعد آج پٹنہ کوئی آ کر کے دیکھے تو لگتا ہے کہ صاحب یہ وہی پٹنہ ہے. 40 سال 50 سال کے بعد اگر کوئی آیا ہو تو علیشہ آباد وغیرہ کا جو علاقہ ہے, علی کالونی وغیرہ کا, 40 سال 50 سال پہلے سب جنگل ہی جنگل تھا. ہاں ہم آئے تھے ایک زمانہ پہلے تو عمارت شریعہ ایک دو کمرے کے اندر تھا, باقی سب کھیت. اور آپ جائیے تو شاید 2-4 گز زمین بھی آپ کو آپ کی طبیعت کی نہ مل پائے. تو اس قدر شیطان کی آنکھ کے طریقے سے شہر بڑھا ہے اور دیہات بڑھ رہا ہے, اور شہر سمجھا نہیں جا رہا کہ یہ وہی شہر ہے. ہاں تو یہ کیسے آپ نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جنت دیکھی اور جنت کی تمام حقیقتوں کو دیکھی, اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی پر جنت کو ٹھہرا رکھا ہے. ارے وہ اس کے اندر سنوار رہا ہے. ہم معمولی سے انسان اپنے گھر کو بناتے ہیں تو اس کے اندر آرائش اور زیبائش کرتے رہتے ہیں, اور جو دار کرامت ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی عزت افزائی کے لیے اس گھر کو سے بنایا ہے, وہ عزت دل متقین جس کو کہا گیا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور جہنمی جس کو کہا گیا وہ عزت دل کافرین, اس کی سنگینی کو اس کو اللہ اور بھڑکا رہا ہے, اس کو اور خطرناک سے خطرناک بنا رہا ہے, اور جنت کو اللہ اور حسین سے حسین تر بنا رہا ہے. تو اس لیے الحمدللہ جنت آلریڈی پیدا کی جا چکی ہے. جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور کفار دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے اور یہ دار خلود ہے, دائمی ٹھکانہ ہے. اور پہلے بتا چکا ہوں کہ جہنم کا دائمی ہونا اور جنت کا دائمی ہونا, یہ دائمی ہونا اللہ نے اس کو یہ صفت عطا کی ہے, ورنہ دائمی ہونا تو یہ اللہ کی صفت ہے. اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے لے کر ابد تک ہے, یہ تو اس کی ذاتی صفت ہے, اور اللہ نے یہ صفت اپنی اس مخلوق کو دی ہے کہ جنت تو بھی ہمیشہ رہے گی اور جہنم تو بھی ہمیشہ رہے گی. لیکن جہنم ہمیشہ رہے گی کن کے لیے؟ کفار کے لیے. خالدین فیہا ابدا ومن یعص اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. سمجھا نا؟ اور اس طریقے سے قرآن مجید میں اور بھی آیت ہے, سمجھا کہ نہیں؟ اور جنت بھی خالدین فیہا ابدا, خالدین فیہا ابدا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. خالدین فیہا ابدا, جنتی ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنت الفردوس میں مہمانی ہوگی. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. لا یبغون عنہا حولا, تحویل نہیں چاہیں گے, تبدیلی مکان نہیں چاہیں گے. تو جنت دائمی ہے, خلود کبھی ختم نہیں ہوگی, اور جہنم دائمی ہے, خلود کبھی ختم نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ اللہ نے جنت کو دار الخلود بنایا ہے اپنے اولیاء متقین کے لیے. وَأَكْرَمَهُمْ فِيهَا, اور اس جنت میں اللہ نے اولیاء متقین کو عزت بخشی ہے. بِالنَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ, اپنے بزرگ پاکیزہ اور برتر چہرے کو دیکھنے کی اللہ نے عزت بخشی ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو اپنا دیدار فرمائے گا, جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کو. اللہ کہے گا کہ اور بتاؤ, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار فرمائے گا اور کہے گا کہ اب میں ہمیشہ تم سے راضی ہوں, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی کرامت ہوگی, بڑی عزت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. تو مومنین کو دیدار نصیب ہوگا, اور جو دیدار کے منکر ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ایسے لوگ رب تعالیٰ کے دیدار سے پردے میں ہوں گے, چاہے وہ معتزلہ خوارج ہو یا کفار اور مشرکین. لیکن جو اہل توحید ہے, اہل ایمان ہے, اہل جنت ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. دیکھا, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ, دیکھنے والے چہرے ہوں گے. اور اگر دیکھنا اللہ کا ممکن نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کیسے سوال کرتے, رب ارنی انظر الیک. مستحیل کوئی سوال کرتا ہے, اللہ نے کہا نہیں, یہ دنیا میں نہیں دیکھ پاؤ گے, انک لن ترانی, یہاں ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. قیامت کے دن ان آنکھوں میں اتنا پاور دیں گے, اتنی روشنی دیں گے کہ تم میرے روشن چہرے کا دیدار کر سکتے. یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائے گا. اب یہ جنت جو ہے اس میں کئی اقوال ہیں.
کہ یہ جنت کیا وہی جنت ہے جس سے آدم علیہ السلام نکالے گئے؟ تو راجح قول یہی ہے کہ وہی الجنہ وہی التي احبط منها آدم نبیہ وخلیفۃ الی ارضہ بما سبق فی سابق علم. اللہ تعالیٰ کے سابق علم ازلی کے اندر جو بات تھی کہ ہم ایک انسان کو پیدا کریں گے آدم اور حوا کو، اور وہ دونوں جنت میں جائیں گے اور پھر شجر ممنوعہ کے قریب ہو جائے گی اور ممنوع درخت کا پھل کھا لیں گے شیطان کے کہنے پر. یہ سارا کچھ جو معاملہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا، اور جس جنت سے اللہ نے اپنے آدم کو، اپنے نبی کو اور اپنے خلیفہ کو، جس کے ذریعے اللہ نے زمین کو آباد کر دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ یخلف بعضکم بعضا، تم نے کہا بعض کے بعد آئے گا، بعض کے بعد آئے گا، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر انسانی آبادی قیامت تک چلتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی اور خلیفہ کو زمین پہ جو بھیجا ہے یہ وہی جنت ہے جس سے اللہ نے بھیجا. یہی راجح قول ہے. باقی لوگوں نے کہا کہ اونچی جگہ پہ ہوگی، تو کچھ اور کہا ہے، لیکن نہیں، صحیح قول یہ ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس سے آدم نکالے گئے. وخلق النار، اور اسی طریقے سے جنت کی ضد اپوزٹ جہنم ہے، اللہ نے جہنم کو پیدا کیا. فأعدها دار خلود لمن کفر به، اللہ اکبر. اور اس کو اللہ نے دار الخلود بنایا کفار کے لیے، مشرکین کے لیے. دیکھ لیا، اس کا معنی ہوا کہ موحدین گنہگاروں کے لیے وہ دار الخلود نہیں ہے، وہ تھوڑے دن کی جگہ ہے، تھوڑے دن ٹھہرے گا وہ. تب اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ عذابًا عظیما. کہا کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، خَالِدًا فِيهَا، وہاں ہمیشہ رہے، اللہ کی لعنت اور غضب کا شکار ہوگا. یہ ہمیشہ رہنے والا مومن قاتل، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب عقیدہ اہل سنت والجماعت پر دیں گے کہ یہ خلود نسبی ہے. دوسرے گنہگاروں کے مقابلے میں، دوسرے مومن گنہگاروں کے مقابلے میں یہ مومن قاتل جو ہوگا یہ مقصد طویل اس کو نصیب ہوگا، یعنی زیادہ دن تک جہنم میں رہے گا. یہ ان کے مقابلے میں خلود ہوگا، لمبی مدت ہوگی. کفار کے مقابلے میں نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو نہیں بخشے گا، باقی جس کو چاہے بخشے گا. اور جتنا بڑا بھی ویٹرن ہو سب کو اللہ تعالیٰ نکالے گا، آخر میں سب کو جہنم سے نکالے گا. اسی طریقے سے جو خودکشی کرتا ہے، زہر پی رہا ہے، خنجر چبو رہا ہے، چبھاتا رہے گا، قیامت میں خالداً مخلداً فیہا، ہمیشہ سنگینی کو بتانے کے لیے، تاکہ آدمی اس سب چیزوں کی حرکت ارتکاب نہ کریں، غلطیوں کا ارتکاب نہ کریں. جی وعید شدید کے لیے ہے. یا دوسرے مجرمین کے مقابلے میں ان کی مدت ٹھہراؤ کو بتانے کے لیے ہے، لیکن دائمی جہنمی نہیں ہے. اسی لیے عقیدہ اہل سنت کو انہوں نے اجاگر کیا کہ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اور اس کو دار خلود بنایا ہے. لمن کفر بہ، اس کے لیے جہنم دائمی جگہ ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور اس کی آیات میں الحاد کرتا ہے. وَيُلْحِدُونَ فِي آیَاتِهِ، آیات کو توڑ مروڑ کرتا ہے، آیت کے معنی کو باطل کرتا ہے، آیت کی غلط تشریح کرتا ہے اور اس کی کتابوں میں الحاد کرتا ہے، کجروی اختیار کرتا ہے، اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے. وَجَعَلَهُمْ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ، اور ان جہنمیوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں اپنے دیدار سے محروم کر دے گا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. مشرکین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کے دیدار سے محروم ہوں گے اور پردے میں ڈال دیے گئے ہوں گے. ان کے درمیان اور تعالیٰ کے درمیان حجاب لٹکا دیا گیا ہوگا. اللہ رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو اہل جنت، اہل طاعت میں بنائے اور ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.